الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فإنہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام ذوی الاحتشام عزیزان کرام برادران اسلام، نہایت ہی محترم مکرم محتشم سامعین اور ناظرین کرام، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک سورۃ المائدہ اس کی آیت نمبر 51 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس کے تحت آج کی میری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ ہے سال نو کا جشن اور مشرکانہ رسومات۔ یہ مہینہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے عرس پاک کا مہینہ بھی ہے، اور اس حوالے سے بھی اس مہینے کے اندر حضرت ابوبکر صدیق خلیفۃ المؤمنین والمسلمین، خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے حوالے سے بھی گفتگو کا یہ مہینہ ہے، مگر میں نے یہ بہتر سمجھا ہے کہ چونکہ آج 30 دسمبر ہے، کل 31 دسمبر ہے، اور اس کے بعد 2023 کی 1 جنوری ہے، اور ہماری امت مسلمہ ان کی اپنے دین اسلام سے، اپنی اسلامی فکر سے، قرآن اور حدیث کے مزاج سے، اللہ اور رسول نے جو دین ہمیں دیا ہے اس کے مزاج سے دوری کی وجہ سے امت مسلمہ کا دنیا کے اندر بہت سارا حصہ یہ نئے سال کا جشن پچھلے چند سالوں سے منانا شروع ہو گیا۔ اس حوالے سے میں نے بہتر سمجھا ہے کہ آج کا جو جمعہ مبارک ہے، اس کے اندر یہ جو مختصر سا وقت ہے، اس کے اندر میں آپ کے سامنے قرآن پاک میں سے چند مقامات، سورۃ المائدہ اس کی آیت نمبر 51، سورۃ البقرہ قرآن پاک کی دوسری سورت اس کی آیت نمبر 120 اور اس کے علاوہ سورۃ البقرہ ہی کی آیت نمبر 208 ان 3 آیات کے تحت میں آپ کے گوش گزار جو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ رب تعالی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں دین اسلام دیا ہے اس کا مزاج کیسا ہے، اس کی نیچر کیسی ہے، اس کی فکر کیسی ہے، ہمارا دین، ہمارا رب، ہمارے پیارے نبی ہم سے کیسا مومن ہونا پسند کرتے ہیں، ان کی ڈیمانڈ کیا ہے کہ ہم کیسے مومن بنیں۔ کیا ہم وہ مومن بنیں کہ کفار کی رسم و رواج، ان کی ثقافت، ان کے تہوار بھی ہم مناتے جائیں، کلمہ بھی پڑھتے جائیں، نمازیں بھی پڑھتے جائیں؟ کیا ایسا ایمان قبول ہے؟ کہ ایسا ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے رب کو پسند ہے یا نہیں؟ آج کا میرا یہی موضوع ہے۔ بہتر یہی تھا کہ 3-4 دن کے فاصلے پہ یہ دن آنے والا ہے، تو جتنے بھی احباب یہاں پہ موجود ہیں جو مجھے سن سکتے ہیں یا سوشل میڈیا کے حوالے سے سن سکیں گے، تو ان تک یہ میسج پہنچ جائے۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 51 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ سورۃ المائدہ 6 پارے کی سورت ہے، اور اس کے اندر
رب تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، سماعت فرمائیے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جنہوں نے میرا اور میرے سونے محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیا ہے، وہ لوگ جو عیسائیت کو چھوڑ چکے ہیں، یہودیت کو چھوڑ چکے ہیں، ہندو مذہب کو چھوڑ چکے ہیں، مجوسیت کو چھوڑ چکے ہیں، الحاد کو چھوڑ چکے ہیں، کفر و شرک کو چھوڑ چکے ہیں، اب وہ کلمہ اسلام پڑھ چکے ہیں۔ اے ایمان والو لا تتخذوا الیہود، اب جب تم ان دینوں کو چھوڑ چکے ہو، ان ادیان کو چھوڑ چکے ہو، لا تتخذوا الیہود والنصارى، اللہ نے فرمایا اب ان یہودیوں کو، ان نصرانیوں کو تم دوست نہ بناؤ، اب ان کے ساتھ دوستیاں نہ لگاؤ، اب ان کے ساتھ رشتہ داریاں نہ بناؤ، اولیاء، ان کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ وجہ کیا ہے یا رب العالمین؟ وہ بھی تیرے بندے ہیں، تیرا رزق کھاتے ہیں، تجھے مانتے ہیں، گرچہ حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں، حضرت عزیر کو مانتے ہیں، تیرے ساتھ دوسرے بھگوانوں کو بھی مانتے ہیں، لیکن تجھے مانتے ہیں، تیرے بنائے ہوئے بندے ہیں، تو ہی ان کو رزق دیتا ہے، خود ان کے اوپر نعمتوں جو ہے ان کا نچھاور کر رہا ہے، ہمیں کہتا ہے کہ دوست بھی نہ بناؤ ان کو۔ فرمایا اس لیے کہ بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے بعض کے دوست ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہودی ہیں، نصرانی ہیں، مجوسی ہیں، مسیحی ہیں، ہندو ہیں، جو بھی ہیں، یہ سارے کفار۔ نبی کریم کا فرمان ہے الکفر ملت واحدہ، کفر جو ہے یہ ایک پوری قوم ہے، یہ ایک ملت ہے، اس کے مقابل دوسری ملت ہے وہ اسلام ہے۔ جب اسلام مقابل آتا ہے تو جتنا بھی کفر ہے وہ ایک ہوتا ہے، ملت واحدہ، یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی رب تعالیٰ کا فرمان سورۃ المائدہ آیت نمبر 51 میں فرمایا بعضهم اولیاء بعض، تمہارے وہ کبھی دوست نہیں ہو سکتے، آپس میں وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اس کے بعد بھی اگر تم کلمہ پڑھ لو اور اس کے بعد پھر تم ان کی بھی رعایت رکھنا شروع کر دو، یہودیوں کی، عیسائیوں کی، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، پھر تم میں سے جو ان کو دوست بنائے گا، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، پھر وہ ایمان والوں میں سے نہیں ہے، وہ ان میں سے ہے۔ رب تعالیٰ فرما رہا ہے پھر وہ میری نظر میں مومن نہیں رہے گا، وہ میری نظر میں جس کے ساتھ دوستی لگائے گا، یہودی ہے، عیسائی ہے، اس کو ہیپی کرسمس کا بڑا شوق ہے، 25 دسمبر کو اس نے عیسائیوں کو کرسمس بھی مبارکباد دینی ہوتی ہے، ہولی دیوالی بھی منانی ہوتی ہے، اور بھی ان کے تہوار منانے ہوتے ہیں، تو فرمایا اگر تم نے ان کے ساتھ دوستیاں لگانی ہیں، اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے، یہی طریقہ ہوتا ہے کہ ان کے تہوار کے اوپر ان کے ساتھ اس تہوار میں شامل ہوا جائے، یہی طریقہ ہوتا ہے کسی کے ساتھ اظہار محبت کا، اظہار دوستی کا، اور کیا ہوتا ہے اس سے منع کیا ہے۔ فرمایا اگر تم ایسا کرو گے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، رب تعالیٰ نے فتویٰ دے دیا، کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے، کسی عالم کا فتویٰ نہیں ہے، کسی امام کا فتویٰ نہیں ہے، رب تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّهُ، پھر وہ شخص منہم، انہی کافروں میں سے ہے۔ ان اللہ، اب رہی بات یہ کہ اب وہ ایسا کر چکا ہے، اللہ نے اس کا شمار ان میں کر دیا ہے، بعد میں اسے عقل آ گئی ہے، تو کیا اب رب تعالیٰ دوبارہ اسے ایمان کی توفیق دے گا یا نہیں؟ رب تعالیٰ نے اسی آیت کے اینڈ میں اس کا بھی جواب دے دیا، فرمایا کہ جب وہ ایمان لے آیا تھا، امت محمدیہ کا حصہ بن چکا تھا، نبوت محمدی کو پہچان چکا تھا، کلمہ پڑھ چکا تھا، اس کے بعد پھر دوستیاں لگاتے لگاتے ان کے تہواروں کے اندر حصہ لیتے لیتے ان کے تہوار، ان کی کرسمس، ان کے ہیپی نیو ایئر، یہ سارے مناتے مناتے اتنی محبت بڑھ گئی کہ ان کا حصہ بن گیا، پھر میں نے بھی اس کے دل کو اسی کے لیے محبت جو ہے اس کو کشادہ کر دیا۔ اب فرمایا کہ کوئی بندہ یہ سوچے کہ میں اس کو دوبارہ ایمان کی توفیق دوں گا، چونکہ اس نے ظلم کیا ہے، ایمان لانے کے بعد بھی اللہ کے غیروں کے ساتھ اس نے رشتے روا رکھے ہیں، فرمایا وہ ظالموں میں سے، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اس کے بعد اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، اللہ کافروں کو ہدایت دیتا ہے، اللہ مشرکوں کو ہدایت دیتا ہے، اللہ گناہگاروں کو ہدایت دیتا ہے، لیکن ظالم کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ اور ایک جگہ پہ قرآن پاک میں فرمایا اس سے بڑا ظلم کیا ہے کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے، فمن اظلم مما کذب علی اللہ، ظلموں میں سے سب سے عظیم ظلم یہ ہے کہ جو شخص اللہ پر جھوٹ باندھے، اللہ کے ساتھ دوسرے لوگوں کو خدا مانے، دوسری چیزوں کو خدا مانے، اور اللہ نے جس کام سے منع کیا ہے اس کام کو کرے اور اس کو شریعت کا حصہ بنا کے کرے، اللہ پر بہتان باندھے، اللہ پر جھوٹ باندھے،
سب سے بڑا ظلم یہ ہے، اور ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا جو دین کے معاملے میں ایسا کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ دیکھ لیں آپ، آہستہ آہستہ یہی ہوتا ہے، پہلے بندہ ہیپی نیو ایئر یہ چھوٹے چھوٹے جو ہے تہوار یہ مناتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے دین میں کوئی اتنا بڑا فرق نہیں پڑتا، بشرطے کہ وہ بے حیائیاں نہ کریں، مرد و عورت مکس نہ ہوں، اللہ کے جو احکام ہیں، نبی کے جو فرامین ہیں ان کی خلاف ورزیاں نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہیپی نیو ایئر پھر کرتے کرتے کیا ہوتا ہے، اصل میں معاملہ یہ ہے کہ ہمیں یہ جو کفار ہیں نا، انہوں نے پھنسایا ہوا ہے معیشت کے اندر، ہماری معاشی پریشانیاں ہی نہیں ختم ہوتی، ہم نے کیا دین کے بارے میں سوچنا ہے، کیا سوچنا ہے کفار کی پلاننگ کیا ہے، کیا سوچنا ہے کہ کفار اب کیا کر رہے ہیں۔ اللہ بھلا کرے ان لوگوں کا جنہوں نے وہ ڈرامہ ایک بنا دیا ہے، وہ ارطغرل والا، اور اس کے بعد وہ سلطان عبدالحمید، یہ جتنے ترکی نے ڈرامے بنائے ہیں نا، اب یہ ہے، پہلے ہم کہتے ہوتے تھے، علماء کرام کہتے تھے یہ یہودیوں کی سازش ہے، اس معاملے میں یہودی سازش کر رہے ہیں، اس معاملے میں کہتے تھے مولویاں اور گل ہی کو نہیں لبتی، جیڑی گل ہے پیچھے امریکہ کھلوتے ہیں، انہیں ہر گل اتنی عقل ہوتی ہے، ہر گل پیچھے امریکہ ہے۔ اب وہ ڈرامہ دیکھ لیا نا، اب سمجھ گئے ہیں کہ ایک لمحہ بھی نہیں گزرتا، یہ اب تاریخ جو ہے پڑھنا تو دور تھا، تو انہوں نے ڈرامہ ہی بنا دیا کہ ہماری امت مسلمہ تاریخ اپنی پہچان لے۔ تو اب وہ لوگ سارے جان چکے ہیں کہ ایک لمحہ بھی نہیں گزرتا جس میں یہ یہودی یہ نصرانی سازش نہ کر رہے ہوں مسلمانوں کا، ہر لمحہ سازش کر رہے ہیں۔ مجھے بتائیں، یہ ایک چھوٹی سی مسجد ہے، یہ چھوڑ دیں، یہ چھوٹا سا ممبر ہے، اس کے اوپر میں بیٹھا ہوا ہوں، میں ایک ایجنڈا لے کے بیٹھا ہوں، میں نے دین پڑھا ہے، میری سوچ میری فکر یہ ہوتی ہے کہ میں نے موجودہ حالات کو دیکھنا ہے، ان حالات کے پیش نظر جو معاملات ہیں ان کے اوپر میں نے گفتگو کرنی ہے، اور میں اس حوالے سے پورا ہفتہ تیاری کرتا ہوں، گفتگو کرنی ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ مسجد ہے، اس کی ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے، اس کا بھی ایک ایجنڈا ہے، اس کی بھی ایک فکر ہے، اس کو لے کے وہ چل رہی ہے۔ اسی طرح معاملات گاؤں کے، یہ مدرسہ ہے، اس کی بھی ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے، ان کا بھی ایک ایجنڈا ہے، اس کو لے کے چل رہے ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے سے بھی معاملات، تو آپ کا گھر ہے، اس کا ایک سربراہ ہوتا ہے، اس کا ایک ایجنڈا ہوتا ہے، ایک مشن ہوتا ہے کہ میں نے اپنی اولاد کی ایسی تربیت کرنی ہے، میں نے اپنی اولاد کی ان چیزوں سے بچانا ہے، میں نے ان رستوں پہ لے کے جانا ہے، میں نے اس طرح کامیاب کرنا ہے۔ ایک چھوٹے سے گھر جس سے 4-5 بندے ہوتے ہیں، اس کے سربراہ کا بھی ایک مشن ہوتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ٹی وی چینلز جن کے ایک دن کا کروڑوں کا خرچہ ہے، ایک دن کا، اور پاکستان میں ہر مہینے نیا چینل بنتا جا رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا کوئی ایجنڈا ہی کوئی نہیں ہے؟ ایسے ہی بس جو پروگرام آتا ہے لگا دیتے ہیں، جو چیز آتی ہے بنا دیتے ہیں؟ نہیں، باقاعدہ ان کو نصاب دیا جاتا ہے، باقاعدہ ان کو ایجنڈا دیا جاتا ہے، ایک مشن دیا جاتا ہے۔ اس سال آپ نے مسلمانوں کے اندر، ان پاکستانیوں کے اندر آپ نے یہ سوچ جو ہے ان کے اندر پیدا کر دینی ہے۔ آپ دیکھ لیں، یہ ہم چھوٹے چھوٹے تہوار جو ہے مناتے ہیں، میں یونیورسٹیوں کے اندر بھی پڑھا ہوں، مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا جب میں LLB کر رہا تھا، ہمارے سینئر جو ہیں وہ جب فارغ ہوئے تو جناب وہ سارے رنگ لے کے آئے ہوئے تھے، وہ جو ہوتی نہیں ہولی دیوالی، وہ رنگ رلی کیا وہ کہتے ہیں اس کو، ہندوؤں کی رسم ہے، وہ رنگ پھینکتے ہیں، وہ پوری مناتے، وہ سارے لڑکے رنگ لے کے آئے ہوئے تھے۔ کسی نے جناب وہ رنگ پانی کے اندر گھول کے بوتلوں کے اندر ڈالا ہوا ہے اور پمپ لگائے ہوئے ان کے اوپر، کسی نے شاپر پکڑے ہوئے رنگوں کے، سب کو رنگ لگا رہے ہیں جناب، وہ جس طرح ان کی تہوار ہوتا ہے وہ منایا جا رہا ہے یونیورسٹی کے اندر، پڑھے لکھے لڑکے۔ میں نے کہا یہ امت مسلمہ کے نوجوان ہے، اور صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ کفار کی ایک رسم ہے، اور اس کو یہ کر رہے ہیں کہ اس کو انداز دیا ہوا جی یہ ہم نے کرنا ہوتا ہے، یہ نیا سال ہے، اس کا جشن منا رہے ہیں ہم۔ یہی وجہ ہے کہ پھر ہمارے حکمران سری کفر والی غلطیاں کرتے ہیں، سری شرک والی غلطیاں کرتے ہیں، اور ہمارے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگتی۔ آپ بتائیں، ہمارے ملک پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلام کے نام پہ بننے والا، یہاں کا ایک حکمران وہ ایک مندر میں جا کے اس نے اس مورتی کے اوپر دودھ بہایا ہے، جو ان کفار کا، بت پرستوں کا ایک مذہبی عبادت کا طریقہ ہے، لیکن کسی کو کچھ ہوا ہے؟ کیوں؟ ہمارے اندر آہستہ 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 وہ کفار والی رسم و رواج ہے، ان کو انجیکٹ کیا جا رہا ہے، انجیکشن لگائے جا رہے ہیں ان کے۔ یہ چند دنوں پہلے کی بات ہے، ایک مذہبی وزیر، مذہبی امور کا وزیر، وہ بیان کیا دے رہا ہے کرسمس کے موقع پہ 25 دسمبر کو، اندازہ کیجیے وہ بیان دے رہا ہے، وہ کہتا ہے جناب میں نے کبھی کسی مسجد کو چندہ نہیں دیا، میں نے کسی مدرسے کو فنڈ نہیں دیا، میں نے اس حوالے سے کوئی بل پاس نہیں کیا۔ آپ ابھی جا کے میرے ٹیبل پہ دیکھیں، چرچ کے لیے، مندر کے لیے، گردوارے کے لیے جتنے بل میں نے پاس کیے آپ لوگوں کے لیے کیے، میری وزارت، میری یہ پوسٹ میں آپ کے لوگوں کے لیے ہوں۔ یہ وہ بندہ بیان دے رہا ہے،
بعد میں پھر لوگ کہتے ہیں جو جذبات میں آ گئے تھے، یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا. وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ وہاں پہ ٹیبل پہ جا کے دیکھ لیں، جذبات والی اس میں کون سی بات ہے؟ لیکن ہمیں وہ احساس بھی نہیں ہوا بھئی اتنا یہ بندہ منافق ہے. کیا کر رہے ہیں آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں؟ پھر کرسمس کے کیک جا کے کاٹتے ہیں ہمارے حکمران. کرتارپور جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، سر پہ ٹوپی نہیں پہنتے ہمارے حکمران. عمرہ کرنے جاتے ہیں، یہ بھی اسلامی طریقہ نا، مسجد میں آئے ہوئے سر ڈھانپ کے آئے ہیں، عمرہ کرنے مسجد نبی میں بیٹھا ہوا ہے، اسلامی حکمران ہے، سر پہ ٹوپی نہیں ہے. کرتارپور جا رہا ہے گرودوارے پہ، اور وہاں پہ ان کی طرح وہ کپڑا سر پہ لپیٹا ہوا ہے، ہو بہو جو ان کا طریقہ ہے. ہمیں پھر احساس نہیں، آہستہ آہستہ ہمیں اپنے دین سے دور کیا جا رہا ہے. اسلام کا مزاج یہ ہر معاملے میں یہود و نصارہ کی مخالفت کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. عورتوں کے خاص ایام ہوتے ہیں مہینے کے اندر جس میں وہ ناپاک رہتی ہیں. یہودیوں کا یہ معاملہ تھا. یہ صحیح مسلم کے حدیث مبارکہ ہے کتاب الحیض کی. یہودیوں کے اندر ان دنوں کے اندر اپنی عورتوں سے دوری اختیار کر لیتے تھے، کھانا پینا جدا کر لیتے تھے، حتیٰ کہ بات بھی نہیں کرتے تھے. آج بھی جتنے کفار ادیان ہیں وہ ایسے ہی کرتے ہیں، مشرکانہ ادیان. یہ ہندو بھی ایسے ہی کرتے ہیں، اپنی عورت کو اپنے گھر سے ہی باہر نکال دیتے ہیں، وہ باہر برآمدے کے اندر رہتی ہیں ان دنوں کے اندر، کھانا پینا سب کچھ اس کا الگ کر دیتے ہیں. یہودی بھی ایسا کرتے تھے. صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ ہمارے دین کا جو مزاج ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اب سکھا رہے ہیں، اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہم نے ان کفار کی ہر معاملے میں مخالفت کرنی ہے. صحابہ نے سوال کی، یا رسول اللہ اس معاملے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ جو دن آتے ہیں ان کے اندر عورتوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ نبی کریم نے فرمایا اصنعوا کل شیء الا النکاح، ان کے ساتھ ہر معاملہ جاری رکھو سوائے حق زوجیت کے. مجامعت نہیں کرنی، وہ معاملہ نہیں کرنا، اس کے علاوہ ان کے ساتھ بات چیت کرو، ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو، ان کے ساتھ لیٹو، پیار محبت کرو، بوسو کنار کرو، کھانا پینا سب کچھ جاری رکھو، سوائے وہ حق زوجیت نہیں ادا کرنا. جب یہ نبی کریم کا فرمان یہودی علماء کے پاس پہنچا، وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے، کہنے لگے لگتا ہے یہ شخص اس نے ارادہ کر لیا ہے ہر معاملے میں اس نے ہماری مخالفت کرنی ہے. اندازہ کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمیں دین سکھا کے گئے وہ کیسا دین ہے، اور ہم یہ چھوٹے چھوٹے تہوار منا کے ان کو خوش کرنا چاہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے کا جب معاملہ آیا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کتاب الصیام کے اندر ہے، اگر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے کا معاملہ آیا تو نبی کریم نے فرمایا کہ فصلوا ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، ہمارے روزوں کے درمیان اور اہل کتاب یہود و نصارہ کے روزوں کے درمیان یہ فرق ہوگا کہ ہم سحری کھائیں گے. اسلام سے پہلے جتنے ادیان تھے وہ سحری نہیں کھاتے تھے. وہ جو روزہ رکھتے تھے رات کو کھانا کھا لیتے تھے، اس کے بعد ان کو کھانا کھانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. صبح سحری نہیں کھا سکتے تھے، رات کو ہی روزہ شروع ہو جاتا تھا، اگلے دن شام کو پھر کھانا کھانا ہوتا تھا، دن رات کا روزہ ہوتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم مخالفت کریں گے. کہا کہ وہ رات کا کھانا نہیں کھاتے، ہم صبح کا کھانا کھا کے پھر روزہ رکھیں گے، ہم سحری کریں گے. اور یہ فرق ہے، ہر معاملے میں مخالفت ہے. صاف حدیث مبارکہ ہے سنن ترمذی کی، نبی کریم نے فرمایا لا تشبہوا بالیہود ولا بالنصارى، کسی بھی معاملے میں یہود کی اور نصارہ کی مشابہت نہ اختیار کرو. اسی موقع پہ آگے جا کے فرمایا فلیس منا من تشبہ بغیرنا، اس شخص کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے جو ہمارے غیروں کے ساتھ مشابہت رکھتا ہو، یہود و نصارہ کے ساتھ مشابہت رکھتا ہو، ان کے تہواروں میں خوشیاں مناتا ہو، ان کے تہواروں میں جشن مناتا ہو. تو فرمایا من تشبہ بغیرنا فلیس منا، مجھ محمد سے اس کا تعلق نہیں ہے جو میرے غیروں کے ساتھ مشابہت رکھتا ہو. آگے جا کے فرمایا ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم سے مشابہت رکھنے کی کوشش کرے، ان کے تہوار منائے، ان کی ثقافت کو اپنائے اور ان کی طرح جو ہے وہ جشن منانے کی کوشش کرے. بیٹوں کے شادیاں ہیں، بچیوں کی شادیاں ہیں، خوشی غمی کے موقع ہیں، اپنی زندگی کے معاملات ان کی طرح کرنے کی کوشش کرے. اس کی یہ بات کہہ کہ جی ہمارے خاندان کی یہ رسم ہے، ہمارے علاقے کی رسم ہے، ہمارے علاقے میں ایسا ہوتا ہے، تو پھر اسلام کیوں قبول کیا بھائی؟ علاقے کا ہی کوئی کلمہ پڑھ لو، کسی ایم این اے کا کلمہ پڑھ لو، کسی بڑے پنجابی شخص کا کلمہ پڑھ لو، کسی بڑے اردو دان کا کلمہ پڑھ لو، اس علاقے کے کسی بڑے شخص کا کلمہ پڑھ لو. علاقے کی جب رعایت کرنی ہر معاملے میں، کلمہ محمد عربی کا پڑھا ہے، اپنا ہر معاملہ علاقے کی بینٹ چڑھا رہے ہیں. جناب علاقے میں ایسے ہوتا ہے، ہماری برادری میں ایسا ہوتا ہے، ہماری ناک نہیں رہے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کلمہ پڑھ لی اس کے بعد گنجائش نہیں ہے. سورۃ البقرہ آپ پڑھیے،
اس کی آیت نمبر 120 رب تعالیٰ فرماتا ہے تم کیا سمجھتے ہو کہ تم ایسا کر کے ان کو خوش کر لو گے؟ یہ چھوٹے چھوٹے تہوار بنا کے تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ کفار تم سے خوش ہو جائیں گے؟ میں تمہیں بتاتا ہوں یہ کیسے خوش ہوں گے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 120 سورۃ البقرہ، فرماتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہا ایک ہی راضی ہو سکتا ہے، یا یہ یہود و نصارہ راضی ہوں گے یا تمہارا رب راضی ہوگا، ایک کو راضی کرنا ہے۔ فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ، یہ تم سے کبھی بھی راضی نہیں ہوگے، عَنكَ تم سے، الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، نہ یہودی نہ نصرانی، کوئی بھی مشرک قوم تم سے راضی نہیں ہوگی۔ ہاں ایک طریقہ ہے میں تمہیں بتا دیتا ہوں، حتیٰ تتبع ملتہم، حتیٰ کہ تم ان کی ہی ملت اپنا لو، حتیٰ کہ تم یہودی ہو جاؤ، حتیٰ کہ تم نصرانی ہو جاؤ، حتیٰ کہ تم ہندو ہو جاؤ، حتیٰ کہ تم مجوسی ہو جاؤ، تم قادیانی ہو جاؤ، پھر یہ تم سے راضی ہو جائیں گے۔ جب تک تم کہو کلمہ پڑھیں گے محمد عربی کا، اور جناب ان کے جشن بھی منائیں گے، ان کے تہوار بھی منائیں گے، ان کی کرسمس بھی منائیں گے، یہ ہیپی نیو ایئر بھی ہم منائیں گے اور ان کی طرح ہی منانے کی کوشش کریں گے، اور پھر کہو رب بھی راضی رہے، نہیں، اگر مجھے راضی کرنا ہے تو میرے دین اسلام کے مطابق چلنا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں ہم کیا چیز ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے وہ صحابہ جو یہودی علماء تھے پہلے، جو اکیلے مسلمان نہیں ہوئے، مسلمان ہوئے ساتھ جتنے اور یہودی ان کے ماننے والے تھے وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن سلام یہ یہودی تھے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 208 اس کے اندر ان کا تذکرہ ہے۔ یہ یہودی عالم تھے، پہلے اسلام قبول کیا، اور جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو جو ان کے ساتھ باقی یہودی تھے انہوں نے کہا جب آپ ادھر جا چکے ہیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہیں، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اب انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد چند یہودیت کے جو احکام تھے نا ان کی رعایت کی، اور مزے کی بات یہ ہے کہ رعایت بھی ان احکام کی جن کی وجہ سے اسلام پہ کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ جس بھی یہ مسئلے کی رعایت کرتے تھے نا یہودی مسئلے کی، اسلام کا کوئی مسئلہ وہ ٹوٹ نہیں رہا تھا، اللہ کی نافرمانی نہیں ہو رہی تھی، نبی کریم کی نافرمانی نہیں ہو رہی تھی۔ اب میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ مزاج دیکھیں اللہ کے پیارے حبیب کا، کہ جس میں اللہ اور رسول کی نافرمانی نہیں ہو رہی پھر بھی آپ کسی دین کے کسی مسئلے کی رعایت نہیں کر سکتے۔ جب آپ نے اسلام قبول کر لیا ہے تو آپ کے دل میں صرف ایک ہی دین کی رعایت ہونی چاہیے، اور وہ ہے دین اسلام۔ قبول اسلام کیا، آپ کو پسند یہودی ہیں، بڑے وہ چنگے لوگ ہیں جناب، پڑھا کلمہ اسلام کا ہے اور آپ کہتے ہیں سائی بڑے چنگے ہیں، جنہوں دا دین بڑا چنگا جی، انہوں دے عمل بڑے چنگے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں اسلام نے اچھے اعمال کا درس نہیں دیا، بھی ہمارا کردار برا ہے، اسلام کے اندر کوئی خامی نہیں ہے، آپ اپنا کردار رکھ کے سامنے دوسرے مذہب کی تعریف کر رہے ہیں، جبکہ وہ مذہب ختم ہو چکے ہیں، سب ادیان جب منسوخ ہو چکے ہیں، ایک ہی مذہب دنیا میں، ان اللہ عندہ للاسلام، اللہ کے نزدیک اب دنیا کے اندر قرآن پاک کی آیت ہے سورۃ بقرہ کی، جو دین ہے وہ صرف اور صرف اسلام ہے جس پر اللہ راضی ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام آپ 4 چیزوں کی رعایت کرتے تھے۔ جب آپ مسلمان ہو گئے نا، آپ اور آپ کے چند ماننے والے وہ بھی مسلمان ہوئے، 4 چیزوں کی رعایت کرتے تھے۔ ایک، یہودیت مذہب کے اندر ہفتے کے دن کی تعظیم کی جاتی ہے، آپ ہفتے کے دن کی تعظیم کرتے تھے، اور یہ سوچتے ہوئے کرتے تھے، انٹینشن گڈ تھی، ان کی نیت اچھی تھی، یہ سوچتے ہوئے کرتے تھے اسلام کون سا کہتا ہے کہ ہفتے کے دن کی توہین کرو؟ اسلام نے نہ منع کیا تعظیم کرنے سے، نہ توہین کا حکم دیا ہے۔ اگر ہم ہفتے کے دن کی تعظیم بھی کریں گے تو اسلام کا کوئی مسئلہ جو ہے اس کی خلاف ورزی نہیں ہوگی، اسلام پہ بھی عمل ہو رہا ہے، یہودیت اس پہ بھی عمل ہو رہا ہے، تو ہفتے کے دن کی ہم تعظیم کریں گے۔ دوسرا، ہفتے کے دن یہودی جو ہے وہ شکار نہیں کرتے، منع ہے، آپ ہفتے والے دن شکار سے بھی اجتناب کرتے تھے، اور نیت پھر بھی اچھی تھی، یہی تھی کہ اسلام کون سا کہتا ہے کہ ہفتے والے دن شکار کرنا فرض ہے، یہ اسلام کون سا کہتا ہے جو ہفتے والے دن شکار نہیں کرے گا وہ حرام فعل کرے گا؟ اسلام کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے ہم ہفتے والے دن شکار نہیں کرتے، باقی سارے دن کرتے رہتے ہیں، لیکن رعایت کس کی کر رہے ہیں؟ یہودیت مذہب کی رعایت اس کی کر رہے ہیں۔ تیسرے جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ اونٹنی کا جو دودھ تھا نا اس سے اجتناب کرتے تھے، یہودیت کے اندر یہ کیا جاتا اونٹنی کا دودھ نہیں پیا جاتا، تو کہتے اسلام کون سا کہتا ہے کہ اونٹنی کا دودھ پینا فرض ہے؟ اسلام بھی تو اجازت دیتا ہے بھائی مل جائے تو پی لو، نہ ملے تو ٹھیک ہے، جو ساری زندگی بھی نہ پی سکا وہ بھی مسلمان ہے، تو کون سا بھائی کوئی مسئلہ جو ہے بن رہا ہے، ٹھیک ہے اس کا مسئلے کی ہم رعایت کریں۔
یہ بھی رعایت. تیسرا مسئلہ یہ تھا. چوتھا یہ مسئلہ تھا کہ اونٹنی کا جو گوشت ہے، اونٹ اور اونٹنی کا گوشت، اس سے بھی اجتناب کرتے تھے. اور یہاں پہ بھی انٹینشن گڈ ہے کہ بھئی اسلام کون سا کہتا ہے بھئی اونٹ ہی کھاؤ، یہ اسلام کون سا کہتا ہے اونٹ ہی کھانا فرض ہے، یہ اسلام کون سا کہتا ہے کہ جو اونٹ نہیں کھائے گا وہ گنہگار ہے. یہ چار مسئلوں میں وہ رعایت کرتے تھے یہودیت مذہب کی، جس سے وہ موو کر کے اسلام میں آئے تھے. رب تعالیٰ نے وحی نازل فرما دی اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. صاحب یہ رسول ہر معاملے میں یہاں پہ جو عمل کر رہے ہیں اس پہ بھی رعایت اسلام کی کر رہے ہیں، لیکن تھوڑی سی رعایت جو ہے وہ اس یہودیت کی کر رہے ہیں. انٹینشن اچھی ہے، اسلام کا ایک بھی مسئلہ اس کی نافرمانی نہیں کی. رب تعالیٰ نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. کلمہ پڑھے اسلام کا، رعایت کر رہے یہودیت مذہب کی، ان کے مسئلوں کی رعایت کر رہے ہو، وہ سب منسوخ ہو چکے ہیں. اسلام کے اندر ہفتے کے دن کی کوئی تعظیم نہیں ہے، اسلام میں ہفتے والے دن شکار کرنا کوئی منع نہیں ہے، اسلام میں اونٹنی کا گوشت یا اس کا دودھ یہ کوئی چیز منع نہیں ہے، نہ اس سے اجتناب کرنا چاہیے. تم کسی اور وجہ سے اجتناب کرتے، کوئی بیماری کا مسئلہ ہوتا، کوئی بلڈ کا مسئلہ ہوتا، کوئی شوگر کا مسئلہ ہوتا، اور معاملہ تھا، لیکن تم رعایت کر رہے ہو یہودیت مذہب کی اور اسلام بھی قبول کیا ہوا ہے. فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. اب صرف تم نے رعایت کرنی ہے تو اسلام کی، صرف تمہارے مد نظر رہنا چاہیے تو اسلام کا مسئلہ رہنا چاہیے، اور دنیا کے کسی مذہب کا مسئلہ. اکثر لوگ کہتے ہیں اور جی سب سے بڑا مذہب انسانیت ہے. بھئی کون ہے اس مذہب کا بانی؟ کون سے نبی اس مذہب کو لے کے آئے ہیں؟ کون سی کتاب ہے اس مذہب کی؟ سادے لوگ ہمارے پتہ ہی کوئی نہیں ہے. یہ ملحدوں کا مذہب ہے. ملحد کہتے ہیں اس شخص کو جو تمام ادیان سے جو ہے عاری آ چکا ہو، تنگ آ چکا ہو، اور پھر جو ہے وہ تمام ادیان کا انکار کرے، اس کو کہتے ہیں ملحد، الحاد کرنے والا. اور وہ ان کا یہ بنایا ہوا مذہب انسانیت، وہ یہ کہتے ہیں سب سے بڑا مذہب انسانیت ہے. اور ہمارے مسلمان کہہ رہے ہوتے ہیں، پڑھے لکھے مسلمان، کتنے ٹیچر سے میں نے سنا ہے، وہ جی سب سے بڑا مذہب انسانیت. خدا کے بندو، اس کا مطلب کہ تم انکار کر رہے ہو اسلام سب سے بڑا مذہب نہیں ہے. اسلام سے پہلا تو انسانیت نام کا کوئی مذہب نہیں آیا، نہ قرآن میں تذکرہ ہے، نہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، نہ اسلامی کسی صحیفے میں، نہ حدیث میں. اس کا مطلب ہے کہ اس کے بعد کی بات ہے، اور جو اسلام کے بعد کسی مذہب کو مانے وہ کیا ہے؟ پھر مرتد ہے. ہمارے مسلمان کا سب سے بڑا مذہب انسانیت ہے. اسلام کے علاوہ کسی مسئلے کی، کسی دین کے کسی مسئلے کی رعایت نہیں کر سکتے. فلاں مذہب کی یہ ثقافت بڑی اچھی ہے جی، مجھے وہ بڑی پسند ہے، یہ نئے سال کا جشن مناتے ہیں جی، منانا چاہیے جی. کرسمس کا کیک کاٹتے ہیں، کاٹنا چاہیے جی. ہولی دیوالی منا لینی چاہیے جی، خوشی کا موقع کے دن خوشی منانے میں کیا حرج ہے جی. بچوں کی شادی ہے ان کے طریقے پہ کر لیتے ہیں، ہندوانہ طریقے پہ کر لیتے ہیں، کیا مسئلہ جی. اکو ایک پتر ہے جی، پہلا پتر ہے تو پہلا پتر ہے جی، وہ ویا جی، آخری ہے تو آخری پتر ہے. بہانا تو ہم ڈھونڈ لیتے ہیں نا، رعایت ہم کر رہے ہیں ان لوگوں کی. جو انڈیا کی نئی مووی آنی ہے اس میں جس طریقے سے جناب شادی ہونی ہے وہ ہم نے کرنی ہے جی. تمام اعمال ہماری خوشی کا، ہماری غمی کا ہر طریقہ اسلام سے جدا ہے. پتہ ہی کوئی نہیں اسلام کیا کہہ رہا ہے. دنیا کے کسی نہ کسی اور مذہب کی رعایت کر رہے ہیں، جو جدھر سے پیسے کما کے آتا ہے ادھر کا مسئلہ لے کے آ جاتا ہے، اور اپنے دین کا پتہ ہی کوئی نہیں. اور یہاں پہ دیکھیں صحابہ جیسے لوگ یہودی عالم تھے، اسلام کے بھی بہت بڑے عالم تھے، بڑی اچھی نیت کے ساتھ وہ اس مسئلے کی تھوڑی سی رعایت کر رہے تھے. اللہ نے فرمایا یہ کیا طریقہ ہے؟ یہودیت چھوڑ چکی، اب بھی ان کی رعایت کر رہے ہو. ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اب صرف رعایت ہوگی، اب تمہارے مد نظر رہنا چاہیے صرف اللہ اور رسول محمد کا مسئلہ رہنا چاہیے. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اس کے علاوہ دنیا کے کسی بھی مذہب کی تم رعایت کرو گے، کسی بھی مذہب کا تمہیں مسئلہ اچھا لگتا ہے، ان کے اخلاق اچھے لگتے ہیں، ان کا کردار اچھا لگتا ہے، فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، وہ سارے شیطان کے رستے ہیں. کچھ چیزیں تو اچھی ہوتی ہیں، ہر جگہ پہ ہوتی ہیں. آپ بازار جا کے دیکھ لیں، جو بھی تاجر ہے، 2 نمبر کام کرنے والا بھی تاجر ہے، چند چیزیں اس نے اوریجنل رکھی ہوتی ہیں. کوئی بھی دنیا میں ایسا تاجر نہیں ہے کہ جس نے سارا ہی مال گھٹیا رکھا ہو 2 نمبر پھر بھی کامیاب ہو. چند چیزیں انہوں نے اچھی رکھی ہوتی ہے، 1 نمبر رکھی ہوتی ہے، اسی کی وجہ سے کام چل رہا ہوتا ہے. اسی طرح ہر طرف، ہر گروپ میں، ہر گروہ میں، ہر فرقے میں
ہر دین میں چند چیزیں انہوں نے اچھی رکھی ہوتی ہیں، اسی سے لوگوں کو جناب وہ شکار لگاتے ہیں۔ اور فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، یہ شیطان کے قدم ہوتے ہیں، ان کی اتباع نہ کرو، پورے کے پورے اس دین میں چلے جاؤ گے۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، یہ تمہارا پکا دشمن ہے۔ یہ تو تھا قرآن، 3 آیات قرآن سے میں نے بیان کی۔ اب میں آپ کو ایک نبی کریم کا فرمان بھی سناتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا مزاج ہمیں دیا، اور نبی کریم کو کتنا خطرہ تھا اپنی امت سے کہ میری امت جو ہے وہ مشرکوں، یہودیوں، نصرانیوں کی محبت میں کتنی آگے چلی جائے گی، ان کے تہوار منانے شروع کر دے گی، ہیپی نیو ایئر، نئے سال کے جشن منانے شروع کر دے گی، ہر رسم و رواج ان کی طرح کرنے کی کوشش کرے گی۔ خود کو سمجھیں گے اساں تے بندے ہی کو نہ سانو تے نہ کھان دا پتہ ہے، نہ پین دا پتہ ہے، نہ نہان دھون دا پتہ ہے، بس بندے تو وہ بندے جی، ہر طریقہ تو انہوں نے پتہ ہے جی۔ نبی کریم کو کتنا خطرہ تھا۔ مستدرک للحاکم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ، اے ایمان والو، تم اپنے سے پہلے لوگوں کی ضرور بھی ضرور پیروی کرو گے، فالو کرو گے تم اپنوں سے پہلے سے مراد ہے یہودی اور نصرانی، عیسائی، یہودی، مشرک لوگ۔ نبی کریم نے فرمایا تم ان کی ضرور بھی ضرور پیروی کرو گے، اور فرمایا کیسی پیروی کرو گے، کیسا زمانہ آ جائے گا؟ فرمایا کہ بالشت با بالشت، بالشت کہتے ہیں یہ انگوٹھے کی نوک سے لے کے چچی انگلی جو ہے نا اس کی نوک تک، بالشت با بالشت، رتی برابر بھی آپ نہیں چھوڑو گے، ایسے ان کی پیروی کرو گے یہود و نصارہ کی، ایسے پیچھے چلے جاؤ گے، ایسے قرآن سے حدیث سے دوری ہو جائے گی۔ بالشت با بالشت، شبرن بشبرن، نبی کریم کا فرمان۔ اور فرمایا وزراعن بزراعن، ہاتھ بہ ہاتھ، ہاتھ کہتے ہیں یہ جو بڑی انگلی ہوتی ہے یہاں سے لے کے عربی کے اندر یہ کونی تک، فرمایا ہاتھ بہ ہاتھ، ادھر سے ایسے بھی ہر معاملے میں فل ان کے تم پیروی کرو گے۔ یہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، اس سے آگے چلے، فرمایا حتیٰ کہ وہ یہودی، وہ نصرانی، ان میں سے اگر کوئی شخص گو کی سوراخ میں داخل ہو جائے گا تم بھی اس کے پیچھے داخل ہو جاؤ گے، لا دخل تم بھی ضرور داخل ہو جاؤ گے۔ گو کہتے ہیں یہ جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں کرکو، اس کو گو کہتے ہیں، اردو میں گو کہتے ہیں، عربی میں دب کہتے ہیں، اور انگلش میں بنگال مونیٹر کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ حتیٰ کہ اگر ان میں سے کوئی شخص گو کی سوراخ میں داخل ہوگا نا، لا دخل تم ضرور بھی ضرور داخل ہو جاؤ گے۔ اس سے اگلا جملہ اس سے بھی خطرناک ہے، فرمایا کہ حتیٰ کہ ان میں سے کوئی شخص، ان یہودیوں نصرانیوں میں سے کوئی شخص سر راہ چوک کے اندر اپنی بیوی سے جمع کرے گا، لَفَعَلْتُمُوهُ، تم سب بھی ایسا کرو گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اپنی امت مسلمہ کو، اور فرمایا بچ کے رہو ان یہود و نصارہ سے، کسی بھی معاملے میں ان کی پیروی نہیں کرنی۔ اسلام پورا کامل دین ہے، کمپلیٹ سٹائل ہے اس کے اندر لائف کا، ہر طرح سے رہنمائی کرتا ہے۔ کون سا طریقہ جو اسلام نے نہیں سکھایا؟ کیوں تم ان لوگوں کی پیروی کرتے ہو؟ چہرے دیکھے مسلمانوں کے، یہودیوں والے، عیسائیوں والے۔ یہاں لاہور کے اندر ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، اسلامی اسکالر ہیں، انہوں نے پچھلے دنوں میں کچھ شادی کی ہے اپنی فیملی کی، کسی بچی کی، تو وہ میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا، ان کی فیملی میں جتنے بندے ہیں سب نے پینٹ کوٹ پہنے ہوئے یہودیوں نصرانیوں کی طرح، پتہ ہی نہیں چل رہا سوائے اس کے کہ جو بندہ ان کو جانتا ہے، ان کے نام سے جانتا ہے، ان کے بیٹوں کو جانتا ہے، وہ دیکھ کے سمجھ جائے گا کہ یہ فلاں شخص ہے۔ باقی ان کا حلیہ دیکھیں، ان کا لباس دیکھیں، سب پینٹ کوٹ ایسے ہی پہنے ہوئے ہیں جناب، یہودیوں نصرانیوں جیسا لباس ہے۔ اس کے مقابل دیکھیں رضا ثاقب مصطفی صاحب، انہوں نے اپنے 2 بیٹوں کی شادی کی، صرف ایک گاڑی لے کے گئے نکاح کے لیے۔ ایک جو طریقہ اسلام کا، نبی کریم نے فرمایا سب سے کم خرچ جس نکاح میں، سب سے زیادہ برکت اس نکاح میں، اور اسلامی لباس پہنا ہے، شیروانی پہنی ہے، بچوں نے شلوار قمیض پہنی ہے، مہمانوں نے بھی، علماء نے شلوار قمیض میں، پتہ چل رہا ہے اسلامی لباس ہے۔ فرمایا کس طرح؟ صحیح بخاری شریف میں امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور آپ نے آگے جا کے فرمایا کہ صحابہ میں سے ایک شخص نے پوچھ لیا، ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ جو آپ فرما رہے ہیں اپنے سے پہلوں کی تم تقلید کرو گے، پیروی کرو گے، اس سے مراد یہود و نصارہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج چیک کریں، رویہ چیک کریں، فرمایا فمن، اور یہود و نصارہ نہیں تو کون ہے؟ اور انہی کی تو بات کر رہا ہوں۔ فرمایا ایسا دور آ جائے گا میری امت کے اوپر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک دفعہ تورات لے کے آ گئے، ہم کیا چیز ہیں، وہ صحابہ دیکھیں تورات لے کے کہنے لگے یا رسول اللہ یہ میرے ہاتھ میں تورات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، دیکھنے لگے،
آئے پاس آ کے بیٹھ کے کھول کے پڑھنا شروع کر دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا ایک رنگ آ رہا ہے ایک جا رہا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بند کرو, کیا کر رہے ہو, دیکھو نبی کا پاک کا چہرہ کیسے چہرے جو ہے وہ بدل رہا ہے, ان کا غصہ آ رہا ہے, بند کرو. حضرت عمر نے فوراً بند کیا, کہا یا رسول اللہ, یا اللہ تیرے پیارے محبوب کے غصے سے یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اللہ کے آخری نبی ہونے پر میں ایمان رکھتا ہوں, ہم سب راضی ہیں. قرآن کے آخری کتاب ہونے پر ہم سب راضی ہیں, ایمان رکھتے ہیں. اللہ کے رب ہونے پر ہم راضی ہیں, ایمان رکھتے ہیں. اسلام کے سچے اور آخری دین ہونے پر ہم راضی ہیں, ایمان رکھتے ہیں. یہ کہا حضرت عمر نے. نبی کریم آگے سے آپ نے ارشاد فرمایا, کہا عمر اگر آج تم نے تو رات اٹھائی ہوئی ہے نا, اگر آج تمہارے سامنے موسیٰ ظاہر ہو جائے نا, تم مجھے چھوڑ کے ان کا کلمہ پڑھ لو, لَضَلَّلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ, تم گمراہوں کے اندر کھڑے ہوگے, گمراہ ہو جاؤ گے سیدھے راستے سے. حضرت عمر کو کہہ رہے ہیں, اور کہا کہ آج اگر موسیٰ بھی آ جائیں, میرا زمانہ نبوت پائیں, لَاتَّبَعَنِي, ان کے اوپر بھی فرض ہوگا میرا کلمہ پڑھ کے مومنوں میں شامل ہو جائے. فرمایا کہ تم میرے سامنے ایک تورات اٹھا کے لے آئے ہو, قرآن کے اندر کوئی کمی رہ گئی ہے, قرآن ادھورا ہے, دنیا کی کسی چیز کا تذکرہ نہیں ہوا, کوئی ایسا علم جو اس میں بیان نہیں ہوا, تو پھر تو تم تورات اٹھاؤ, انجیل اٹھاؤ, پڑھنا شروع کرو, اور قرآن پاک اٹھاؤ, قرآن پڑھو. ہم کیا چیز ہیں, ہم ہر معاملے کے اندر ان کے ہمارے چہرے ہیں, ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے, ہماری لباس و پوشاک ہے. کہتے ہیں جی مولویوں کی باتیں, اپنا دین ذرا پڑھ کے دیکھیں آپ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ میں نے آپ کو بتایا تھا, وہ جو محرم کا روزہ ہے, آپ اللہ کا روزہ نہیں رکھ سکتے. فرمایا یہودیوں نصرانیوں کا طریقہ تھا, وہ صرف 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے, ہم یا 9 کا رکھیں گے یا 7 11 کا رکھیں گے. شکرانہ کا ہم بھی روزہ رکھیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے اللہ نے نجات دی. نماز کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اذان کا جب معاملہ ہوا, نبی کریم نے کہا صحابہ بتاؤ کیسے ہم اپنے لوگوں کو عبادت کے لیے بلائیں. کسی نے کہا ناکور بجایا جائے, جی ہندو بجاتے ہیں. کہا نہیں, ان کا طریقہ ہے, کفار کا طریقہ ہے. کسی نے کہا جی ڈھول بجایا جائے, کہا نہیں ان کا طریقہ ہے. کسی نے کہا گھنٹی بجایا جائے, کہا یہ بھی مشرکین کا طریقہ ہے. ہم نے ہر معاملے میں ان کی مخالفت کر دی ہے, کوئی بھی ہمارا طریقہ, نبی کریم نے رتی برابر بھی کوئی معاملہ نہیں چھوڑا جس میں ہمارا کوئی معاملہ ان لوگوں کے ساتھ میچ کرتا ہو, مشرکوں کے ساتھ. صرف اس وجہ سے کہ ہمارا کوئی سادہ مومن وہ یہ نہ دیکھیں جی اس معاملے میں یہودی بھی ایک ہیں, ہم بھی ایک ہیں, تو شاید اس میں بھی ایک ہوں گے, ہمارا معاملہ یہ بھی ان سے ملتا جلتا ہوگا. ایک معاملہ نہیں رکھا, ہر معاملہ الگ رکھا. ہم نے آج سب کچھ مکس کیا ہوا ہے, اپنے دین کو چھوڑے ہوئے ہیں. نبی کریم وہ صحابہ کو پھر خواب آیا, اللہ کی طرف سے سکھایا گیا. صبح 2 صحابہ آئے, کہا یا رسول اللہ میں نے یہ خواب دیکھی ہے, حضرت جبریل نے مجھے یہ کلمات سکھائے ہیں. دوسرے صحابی آئے, کہا جی میں نے بھی یہ کلمات خواب کے اندر سنے ہیں. نبی کریم نے فرمایا ٹھیک ہے, تم دونوں صحابہ بلال کو یہ سکھا دو, آج کے بعد یہی کلمات پکار کر ہم لوگوں کو عبادت کے لیے بلائیں گے, اور اس کو اذان کہتے ہیں. اسلام میں یہ معاملہ ہے. کسی بھی معاملے میں آپ کسی مذہب کی رعایت نہیں کر سکتے, کسی معاملے میں کسی مذہب کو فالو نہیں کر سکتے. ہر معاملے میں جداگانہ آپ کا طریقہ ہونا چاہیے, ہر معاملہ آپ کو ان لوگوں سے الگ ہونا چاہیے. اسلام نے ہر معاملہ دکھایا. اپنے بچوں کے ہم نکاح کرتے ہیں, ہم دیکھیں نبی کریم نے اپنی بیٹی کا نکاح کیسے کیا, کیسا جہیز دیا. قرآن پاک پڑھ کے دیکھیں, علماء سے مشاورت کریں. اپنے بھائیوں کے نکاح کرتے ہیں, صحابہ کرام کو دیکھیں کیسے اپنے بھائیوں کے, بہنوں کے, بچوں کے نکاح کیے, کیسا وہ عمرہ کر کے آتے تھے, کیسے وہ جاتے تھے. سارے معاملات کو, دنیا کا ہر معاملہ اسلام نے ہر معاملے میں رہنمائی کی. کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں. خدا را اپنے دین کو پہچان لیں, اپنی آخرت کو پہچانیں. اور یہ جو جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں یا جس دور سے ہم گزرے ہیں, یہ سوشل میڈیا کے جتنے چینلز ہیں, پرنٹ میڈیا, سوشل میڈیا ہے, یہ جتنا بھی ان کو ایجنڈا دیا جاتا ہے کہ اس معاملے کو آپ نے ان لوگوں کے اندر انجیکٹ کرنا ہے, بے حیائی انجیکٹ کی جا رہی ہے. پہلے زمانے کے, آج سے 100 سال پہلے کے لوگ اگر 50 سال میں جتنی بے حیائی کرتے تھے نا, آج کا نوجوان 1 مہینہ وہ ٹک ٹاک دیکھ لیں, سوشل میڈیا دیکھ لیں, ان جتنی بے حیائی کر چکا ہوتا ہے. پہلے زمانے میں اگر کسی بچے کی کسی کتاب سے کسی لڑکی کی تصویر نکل آئے, مار مار کے لہو لہان کر دیتا تھا, بے حیا ہو گیا تو. اور آج ہر بچے کے موبائل میں ٹک ٹاک ہے, سوشل میڈیا ہے, واٹس ایپ ہے, اسٹیٹس لگے ہوئے ہیں, وہ یوز کرتا ہے, دکھا بھی رہا ہوتا ہے. بچوں نے لڑکیوں, نوجوان بچوں نے نوجوان لڑکیوں کی تصویریں لگائی ہوتی ہیں. باپ کو پتہ ہوتا ہے بچے نے ڈی پی پہ یہ تصویر لگائی ہوئی ہے, حیا ہی نہیں آتی.
اپنے دین کو پڑھیے، لوگوں کو بے حیا، اپنے بچوں کو بے حیائی سے بچائیں، خود بھی ہر معاملے میں دین کی پیروی کریں، چھوڑ دیں لوگوں کی پرواہ کرنا، لوگ کیا کہیں گے، زمانہ کیا کہے گا، ناک نہیں رہے گی، عزت نہیں رہے گی۔ اگر کوئی شخص کسی بھی معاملے میں کوئی بھی عمل کرتے ہوئے کوئی بندہ اس کو کہتا ہے بھائی دین کہتے اس طرح کرو، یہ تو دنیا داری بنی ہوئی ہے، ایسی یہ ثقافتیں بنی ہوئی ہیں، اور وہ بندہ آگے سے کہتا ہے کہ بھائی عزت کا معاملہ ہے، عزت نہیں رہے گی، میں چودھری نہیں رہوں گا، ملک نہیں رہوں گا، اس کا قرآن پاک پہ ایمان ہی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو عزت دینی ہے میں نے دینی ہے، یہ میرے ہاتھ کا معاملہ ہے، یہ میرے دستے قدرت میں ہے، کون کسی کو عزت دے سکتا ہے؟ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو ذلیل کرنا ہے میں نے کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ میں یہ تہوار نہیں مناؤں گا، میں اس طرح شادی نہیں کروں گا تو میری عزت نہیں رہے گی، اس کا اللہ پہ ایمان ہی نہیں ہے۔ عزت ذلت اس کے ہاتھ میں ہے، آپ دین کے مطابق عمل کر کے دیکھیں اللہ کیسے آپ کو عزت دیتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں جتنے تہوار ہیں یہودیوں والے، خاص طور پہ 3 دن کے بعد جو یہ ہیپی نیو ایئر والا جشن آ رہا ہے، اللہ پاک ہمیں اس سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔